وقاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم ولا تعتدوا ان اللہ لا يحب المعتدین وقتلوہم حیث ثقفتموہم واخرجوہم من حیث اخرجوکم والفتنة اشد من القتل ولا تقاتلوہم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوکم فیہ فإن قاتلوکم فقتلوہم كذلك جزاء الكافرین فإن انتهوا فإن الله غفور رحیم وقاتلوہم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم وصل عليه۔ اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یسألونک عن الأہلہ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ سے پوچھتے ہیں چاند کے گھٹنے اور بڑھنے کے بارے میں۔ قل، آپ فرما دیجیے، یہ مواقیت للناس بالحج، یہ کیلنڈر ہے لوگوں کے لیے اور حج کا ناپنے، حج کے ایام جاننے کا ذریعہ۔ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا، اور نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنے دروازوں اپنے گھروں کی پشت سے گھر میں داخل ہو، وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ، نیکی تو یہ ہے کہ تم تقوی اختیار کرو، جو تقوی اختیار کرے۔ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، اپنے گھروں میں اپنے دروازوں سے داخل ہو۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، شاید کہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ، اور ان کے ساتھ لڑائی کرو اللہ کے راستے میں جو تم سے جنگ کرتے ہیں۔ وَلَا تَعْتَدُوا، اور حد سے نہ بڑھو۔ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ، بے شک اللہ دوست نہیں رکھتا حد سے تجاوز کرنے والوں۔ وَقُتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، اور ان سے جنگ کرو، ان سے قتال کرو جہاں بھی تم انہیں پاؤ۔ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ، اور ان کو نکالو وہاں سے جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا۔ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، اور فتنہ قتل سے زیادہ شدید جرم ہے۔ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ، اور مسجد حرام کے قریب تم جنگ نہ کرنا یہاں تک کہ یہ خود تم سے جنگ کریں۔ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ، پھر اگر یہ تم سے جنگ کریں، فَقُتْلُوهُمْ، تو ان سے جنگ کرو۔ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ، یہی بدلہ ہے کافروں کا۔ فَإِنْ انْتَهُوا، پھر اگر یہ بات آ جائیں، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا بڑا ہی مہربان ہے۔ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، اور ان سے جنگ کرو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے۔ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، اور دین سراسر اللہ کے لیے ہو جائے۔ فَإِنْ انْتَهَوْا، پھر اگر یہ بات آ جائیں، فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ، تو نہ حد سے بڑھے گا سوائے ظالموں کے۔ الشہر الحرام بالشہر الحرام، حرمت والے مہینے کا بدلہ حرمت والا مہینہ ہی ہے۔ والحرمات قصاص، اور حرمتوں میں قصاص ہے۔ فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ، پھر اگر وہ تم پر چڑھ دوڑیں، فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ، تو تم بھی ان پر چڑھائی کرو۔ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ، اسی کی مثل جتنا انہوں نے تم پر زیادتی کی۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ متقیوں کے ساتھ ہے۔ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اور اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ وَأَحْسِنُوا، اور نیکی کرو، نیکیاں کرو۔ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، بے شک اللہ نیکیاں کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ سورہ بقرہ میں آج ہم چاند کے بڑھنے اور گھٹنے کے بارے میں پڑھ رہے ہیں۔ جو حصہ ہم نے تلاوت کیا ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں، مسلمان پوچھتے ہیں چاند کے گھٹنے اور بڑھنے کے بارے میں۔ اس کے لیے لفظ استعمال ہوا ہے اہلہ۔ اہلہ، اہلہ ہلال کی جمع ہے، چاند کے گھٹنا اور بڑھنا۔ قمر عربی میں چاند کو کہتے ہیں، مطلقاً چاند کو عربی میں قمر کہتے ہیں، اور پہلی 3 تاریخوں کے چاند کو ہلال کہتے ہیں، اور 13ویں، 14ویں اور 15ویں کے چاند کو بدر کہتے ہیں۔ مطلقاً چاند کو قمر کہتے ہیں۔ چاند کو چونکہ دیکھ کر پکار کی جاتی تھی، بڑے لوگوں کو یاد ہوگا، بڑی عمر کے لوگوں کو، کہ لوگ چھتوں پر کھڑے ہو کر چاند دیکھا کرتے تھے۔ جب چاند نظر آتا تھا تو زور سے پکارتے تھے، وہ دیکھو چاند نظر آ گیا۔ تو یہ جو پکارنے کی آواز ہے، اسی کی وجہ سے اس چاند کو ہلال کہا گیا ہے۔ اسی سے وما اہل بہ لغیر اللہ بھی بنایا گیا ہے کہ جس جانور کو اللہ تعالیٰ کے نام کے سوا کسی اور کے نام پر پکار کر ذبح کیا جائے وہ حرام ہے۔
وہ جانور حرام ہے جس پر وقت ذبح اللہ کے نام کے سوا کسی اور کا نام پکارا گیا ہو۔ اہلہ بمعنی چاند کا گھٹنا اور بڑھنا۔ تو لوگوں نے آپ سے پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ یہ چاند کے بڑھنے اور گھٹنے میں کیا حکمتیں ہیں، یہ سورج کی طرح ایک ہی جیسا کیوں نہیں رہتا؟ تب اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ یہ آسمانی کیلنڈر ہے لوگوں کے لیے اور حج کے دن جاننے کا ذریعہ ہے، ورنہ کیسے پتہ چلتا یعنی ایک ہی جیسا ہوتا۔ اچھا، ایک یہ بھی تصور ذہن میں لوگوں کے آ گیا ہے کہ جو چاند کا کیلنڈر ہے یہ اسلامی ہے اور سورج کا کیلنڈر غیر اسلامی ہے۔ یہ بات کرنا درست نہیں ہے۔ سورج ہماری کچھ عبادتیں وہ سورج سے متعلق ہیں، سورج کی پیمائش سے متعلق ہیں، جیسے نمازوں کے اوقات یہ سورج کے ذریعے ہم جانتے ہیں کہ سورج کے طلوع ہونے سے پہلے فجر ہے، سورج کے نکل آنے کے بعد زوال ڈھلنے کے بعد ظہر ہے، سایہ دو چند ہونے کے بعد عصر ہے، اور جب غروب آفتاب ہو جائے تو یہ مغرب ہے، اور جب اندھیرا چھا جائے تو پھر عشاء ہے۔ یہ نمازوں کے سارے اوقات سورج سے متعلق ہیں۔ یوں ہی رمضان المبارک کا روزے کی جو دورانیہ ڈیوریشن ہے وہ سورج سے متعلق ہے، لیکن مہینہ جو ہے وہ چاند سے متعلق ہے۔ یہ فطری نشانی ہے، سورج ہو یا چاند یہ اللہ کی نشانیاں ہیں اور یہ دونوں اسلامی ہیں، ان کا غیر اسلامی تصور درست نہیں ہے۔ البتہ جو کیلنڈر ہے سالانہ ہمارے ہاں جو محرم سفر کے اعتبار سے یہ عربی کیلنڈر ہے، یہ بھی یاد رہے۔ اسلام نے اسی پر اعتبار کیا، یعنی رمضان کا، محرم کا، ذی الحج کا، یہ اس کا اعتبار اسی پر کیا، لیکن اس کا شمار جو سن کا کیا گیا وہ ہجرت سے کیا گیا، سن ہجری سے کیا گیا۔ ہجرت جس سال ہوئی اس سال سے سن ہجری کا اجرا کیا گیا ہے، ورنہ آج بھی ایران کے اندر ہجرت سے ہی سال کا آغاز کیا جاتا ہے، لیکن شمسی کیلنڈر وہاں پہ ہے۔ وہاں پہ یہ ہمارے یہاں چونکہ کنفیوژن رہتا ہے کہ چاند 29 کا ہے یا 30 کا ہے، یہ اختلاف ہونے کا اندیشہ رہتا ہے، تو سورج سے یہ اندیشہ نہیں رہتا۔ ایران میں آج بھی شمسی ہجری کیلنڈر مروج ہے، تو یہ کہنا کہ شمسی کیلنڈر غیر اسلامی ہے اور چاند کا کیلنڈر اسلامی ہے، یہ بات نہیں ہے۔ یہ عربی کیلنڈر ہے، وہ عام کیلنڈر ہے۔ ہمارے ہاں جو عیسوی کیلنڈر کہا جاتا ہے 2021 جو چل رہا ہے، عربی میں اس کو میلادی کہا جاتا ہے، میم ڈالا جاتا ہے، ہم عین ڈالتے ہیں، عیسوی وہ میلادی میم لکھتے ہیں۔ میلادی سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یوم میلاد، یوم پیدائش۔ عیسائیوں میں بھی یہ متفق علیہ کیلنڈر نہیں ہے۔ عیسائیوں میں یہ جو ہمارا کیلنڈر مروج ہے یہ جولین کیلنڈر کے نام سے جانا جاتا ہے۔ عیسائیوں میں رشین کیلنڈر الگ ہے اور اسی طرح اسپینش کیلنڈر الگ ہے۔ انگریزوں میں، عیسائیوں میں بہت سارے کیلنڈر رائج ہیں، یہ سب سے زیادہ علاقوں میں رائج ہے 2021، یہ جولین کیلنڈر کہلاتا ہے۔ بہرحال تو اللہ نے فرمایا کہ چاند کا گھٹنے اور بڑھنے میں حکمتیں یہ ہیں کہ اس سے تم حج کے ایام معلوم کر سکتے ہو اور اس سے تمہارا مہینے کا کیلنڈر ہوتا ہے، اور یہ عین فطری کیلنڈر ہے۔ ایک مرتبہ ایک رائٹر نے لکھا، بڑی خوبصورت بات اس نے کہی، اس نے لکھا کہ اگر دنیا سے یہ تحریری نظام نابود ہو جائے کسی طریقے سے، جیسے ایٹمی جنگ چھڑ جاتی ہے، انسان مٹ جاتے ہیں، چند انسان بچ جاتے ہیں، باقی مر جاتے ہیں، تمام تہذیب و تمدن ختم ہو جاتی ہے، تو آپ بتائیے کہ کیلنڈر کس چیز سے آپ بنائیں گے؟ چاند کا کیلنڈر آفاقی ہے، چاند سے اندازہ ہو جائے گا کہ مہینہ شروع ہوا، مہینہ درمیان میں ہے، مہینہ ختم ہو گیا۔ سورج سے آپ مہینے کی پیمائش نہیں کر سکتے، سورج کے ذریعے آپ مہینے کی پیمائش نہیں کر سکتے، تو کیلنڈر جو ہے مہینوں کا اعتبار وہ چاند کے اعتبار سے ناپنا یہ عین فطرت ہے۔ فرمایا کہ ولیس البر بان تأتوا البیوت من ظہورها، گھروں میں پچھواڑے سے داخل ہونا کوئی نیکی نہیں ہے۔ ہم اس سے پہلے بیان کر چکے ہیں کہ مشرکین نے حج کی عبادت کو تو برقرار رکھا، لیکن اس کے اندر بہت ساری بدعتیں اور خرافات انہوں نے داخل کر دیے۔ ان میں ایک یہ ہوتا تھا کہ یہ حج کے دوران، طواف کے دوران بولتے نہیں تھے، ایک دوسرے سے کوئی بات کرنی ہوتی تو سیٹیاں بجاتے یا تالیاں پیٹتے تھے، اور کہتے تھے کہ زبان سے تم گالیاں دیتے ہیں، گناہ کی باتیں کرتے ہیں، غیبتیں اور جھوٹ بولتے ہیں، اس لیے زبان گندی ہے، تو لوگوں کو متوجہ کرنے کے لیے سیٹیاں بجانا اور تالیاں پیٹنا ان کا دین تھا۔ قرآن مجید میں اللہ نے اس کو بیان فرمایا کہ وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِندَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيًّا، ان کی نماز بیت اللہ شریف کے، ان کی عبادت بیت اللہ کے قریب اس کے سوا کچھ نہ تھی کہ سیٹیاں بجانا اور تالیاں پیٹنا۔ اسی طرح ایک بدعت ان کے اندر یہ تھی کہ یہ حج کرنے تو گھر کے دروازے سے جاتے تھے، لیکن جب حج کر کے آتے تھے تو دیوار کو پھلانگ کر آتے تھے، گھر کی دیوار کو پھلانگ کر آتے یا دیوار کے اندر سوراخ کر کے اس کے اندر سے داخل ہوتے تھے، گھر کے دروازے سے داخل نہیں ہوتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ دروازوں سے تو ہم چوری کرنے، چکاری کرنے، ڈاکہ زنی، قتل و غارت، گناہ کے کام کرنے کے لیے جاتے ہیں، اب ہم گناہوں سے پاک ہو کر آئے ہیں، اس لیے گھر کے پچھواڑے سے داخل ہیں۔ تو
تو اللہ نے فرمایا کہ یہ کوئی نیکی نہیں ہے کہ تم گھر کے دروازوں کے گھر سے پچھواڑوں سے داخل ہو، لیکن نیکی تو یہ ہے کہ تم اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ، تقوی اختیار کرو۔ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، تم اپنے گھروں میں اپنے دروازوں سے داخل ہوو۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، ڈرو اللہ سے شاید کہ اس ذریعے سے تم کامیاب ہو جاؤ۔ آگے بیت اللہ شریف کے یعنی حدود میں، حدود حرم میں چونکہ جنگ بنا ہے، اب یہاں اس کا بیان ہوا کہ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا، اب وہ جگہ حرمت والی ہے، وہاں جنگ نہیں کی جا سکتی، لیکن اگر کوئی تم سے جنگ پر آمادہ ہو جائے، یعنی مشرکین تم سے لڑنے پر آمادہ ہو جائیں، مشرکین تم پر حملہ آور ہو جائیں، تو پھر تم اس خیال میں نہ رہنا کہ یہاں لڑنا چونکہ منع ہے تو ہم نہ لڑیں اور تم مظلومانہ قتل ہو جاؤ، نہیں، بلکہ ان کا ڈٹ کر مقابلہ کرو، ان کے ساتھ جنگ کرو۔ ولا تعتدوا، لیکن حد سے نہ بڑھنا، جو حد ہے جس حد تک انہوں نے تم سے کیا اس حد تک ان سے کرو، جس کا بیان آگے آ رہا ہے۔ ان اللہ لا يحب المعتدین، اللہ حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ وَقُتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُم مِّنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ، یہ فتح مکہ کی بات کی آیت ہے کہ ان کو پکڑو جہاں تم ان کو پاؤ، اور ان کو نکالو وہاں سے، یعنی حدود مکہ سے نکالو ان کو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا۔ زیادتی کا آغاز مشرکین نے کیا، مسلمانوں نے نہیں کیا تھا، مسلمانوں کو انہوں نے نکالا تھا۔ رب نے فرمایا کہ اب تم ان کو نکال سکتے ہو، اتنی زیادتی ان کے ساتھ کر سکتے ہو جو انہوں نے تمہارے ساتھ کی۔ والفتنة اشد من القتل، اور یاد رکھو فتنہ جو ہے یہ قتل سے زیادہ بڑا جرم ہے، زیادہ شدید ہے۔ قتل میں تو ایک ہی قتل ہوتا ہے، یہ 2 یا 4 ہو سکتے ہیں، لیکن فتنے کی آگ بھڑک اٹھے اس میں ہزاروں انسان قتل ہو جاتے ہیں۔ فتنہ جو پھیلانے والے ہیں وہ زیادہ بڑے مجرم مراد ہیں یہاں مشرکین مکہ، جو فتنہ پھیلا رہے تھے اور جنہوں نے فتنہ پھیلا کر ہزاروں مسلمانوں کو شہید کیا، یہ سینکڑوں مسلمانوں کو شہید کیا۔ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ، صلح حدیبیہ کے بعد فتح مکہ کے قریب کا بیان کیا کہ مسجد حرام کے قریب تم جنگ نہ کرنا جب تک کہ یہ تم سے جنگ نہ کریں۔ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ، پھر اگر یہ تم سے جنگ کر لیں، پھر یہ نہیں ہے کہ تم بیت اللہ کی حرمت کے خیال سے لڑنے سے رکے رہو اور وہ تم مظلومانہ قتل ہو جاؤ، ان کے ساتھ جنگ کرو، ان کو قتل کرو۔ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ، کافروں کا بدلہ یہی ہے۔ فَإِنْ انْتَهُوا، پھر اگر یہ لڑنے سے بعد آ جائیں، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ جو انہوں نے جاہلیت کی وجہ سے، جہالت کی وجہ سے ظلم کیا، غلط کیا، اللہ اس کو معاف کرنے والا ہے اگر وہ بعد آ جائیں، توبہ کر لیں۔ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، ان سے جنگ کرو یہاں تک کہ فتنہ بالکل ختم ہو جائے، فتنے کا سدباب ہو جائے۔ فتنے سے مراد یہ ہے کہ وہ اسباب جنگ، وہ اسباب نفرت، وہ اسباب فساد جس سے معاشروں کے اندر جنگ ہوتی ہے، جب تک اس کا قلعہ کما نہ کر دیا جائے، اس کا قلعہ کما نہ کر دیا جائے، مٹا نہ دیا جائے اس فتنے کو، تب تک جنگ کرتے رہو۔ جب وہ بالکل عاجز آ کر بے بس ہو کر ہتھیار ڈال دیں تم ان پر قابو پا لو، پھر رک جاؤ۔ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، دین سارے کا سارا اللہ کے لیے ہو جائے۔ فَإِنْ انْتَهُوا، پھر اگر وہ بعد آ جائیں، فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ، تو پھر یعنی وہ جنگ سے بعد آ گئے، انہوں نے ہتھیار ڈال دیے، انہوں نے اطاعت قبول کر لی، پھر جو ان پر تجاوز کرے گا وہ ظالم ہوگا۔ فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ۔ الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ۔ فتح مکہ کا جو واقعہ ہے یہ ذی القعدہ میں ہوا، ذی القعدہ کے مہینے میں۔ ذی القعدہ کا مہینہ حرمت والا مہینہ ہے، حرمت کا مہینہ ہے۔ تو انہوں نے مسلمانوں کو طعنہ دینا شروع کیا کہ تم نے حرمت والے مہینے میں ہم پر حملہ کیا۔ اللہ نے فرمایا کہ حرمت والے مہینے کا بدلہ حرمت والا مہینہ ہی ہے، کہ جب تم نے نکالا وہ بھی حرمت کا مہینہ تھا، جب تم نے مسلمانوں سے جنگ کی تو وہ بھی حرمت والا مہینہ تھا۔ والحرمات قصاص، اور حرمتوں میں بھی اللہ نے بدلہ رکھا ہے، حرمتوں بھی اللہ نے بدلہ رکھا ہے، حرمت کا بدلہ حرمت ہی ہے۔ تم نے حرمت کو ضائع کیا تو تم پر بھی حرمت کو ضائع کر کے تم پر حملہ کیا جائے گا۔ فمن اعتدى علیکم، پھر جنہوں نے زیادتی کی تم پر، ان جتنی زیادتی انہوں نے کی اسی کے مثل تمہیں بھی زیادتی یا بدلہ لینے کا، برابری کرنے کا اختیار ہے۔ لیکن یاد رکھنا، اللہ سے ڈرتے رہنا اور جان لینا کہ اللہ تعالیٰ متقیوں کے ساتھ ہے۔ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ یہ قرآن مجید میں 84 جگہ اللہ نے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا حکم فرمایا ہے۔ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے لوگ زکوٰۃ مراد لیتے ہیں تو صرف زکوٰۃ ہی مراد لیتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ صدقات بھی اس کے اندر شامل ہیں، صدقہ فطر بھی اس کے اندر شامل ہے۔ مطلب ہے کہ پیسہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہی رہنا چاہیے۔ پیسہ خرچ کرنے سے بڑی مصیبتیں ٹلتی ہیں، اور سب سے بڑی نعمت جو انسان کو حاصل ہوتی ہے وہ اللہ کی محبت انسان کے قلب میں جاگزی ہوتی ہے۔ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا، اور اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو،
یہ کثیر المعنی جملہ ہے۔ اس کا ایک معنی یہ ہے کہ اتنا خرچ نہ کر دو کہ خود بھیک مانگتے پھرو، اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، یعنی اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ اب صحابہ کرام کو اللہ کا حکم آتا تھا تو بے دریغ مال لٹاتے تھے، تو فرمایا کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو کہ خود خرچ کر بیٹھو اور لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلاتے پھرو۔ ایک معنی اس کا یہ ہے، اور ایک معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے سے ہاتھ روک نہ لو کہ اس سے تم اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دو گے۔ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان مال اللہ کے راستے میں خرچ کر دیتا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کتنی مصیبتیں اس کے سبب سے جو اس نے خرچ کیا اللہ نے اس پر سے ٹال دی، کتنے موت کے حملے تھے جو اللہ تعالیٰ نے اس پر ٹال دیے، لیکن جب وہ روک لیتا ہے تو گویا وہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دیتا ہے۔ ایک معنی اس کا یہ ہے، اور دونوں معنی برحق ہیں، کوئی معنی کسی پر راجح نہیں ہے، یعنی کوئی معنی کسی معنی پر ترجیح دینے والا نہیں ہے، بلکہ دونوں معنی ہی مراد ہیں۔ ایک اور جگہ پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اپنے پسندیدہ بندوں کے بارے میں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، نہ حد سے بڑھ کر نہ بخل کرتے ہوئے، بلکہ وہ درمیانی راہ اختیار کرتے ہیں۔ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک قاعدہ کلیہ بیان فرما دیا کہ خیر الامور اوسطها، بہترین معاملات کام جو ہیں وہ اوسط درجے کے ہیں، اعتدال کا راستہ ہے۔ نہ ہاتھوں کو روک کے رکھو نہ بالکل ہاتھوں کو کھول دو۔ یہ مضمون 15ویں پارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ، کہ نہ ہاتھوں کو اتنا کھول دے کہ بعد میں تو ملامت زدہ حسد کرتا ہوا رہ جائے، اور نہ ہی اپنی گردن کے ساتھ اپنے باندوں کو باندھ کر رکھ، یعنی بخل کر کے رکھ، درمیانی راستہ رکھ، خرچ بھی کرتا رہے اور اپنی کفارت کا بھی انتظام رکھ۔ یا وہی بیان فرمایا وَأَحْسِنُوا، پھر اضافی فرمایا کہ اس سے یہ مطلب نہ لینا کہ تم بالکل مال کو روک لو، بلکہ بھلائیاں کرتے رہنا، اللہ کے راستے میں خرچ کرتے رہنا۔ ان اللہ یحب المحسنین، بے شک اللہ نیکیاں کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ قرآن حکیم کے صحیح پڑھنے، سمجھنے اور عمل کی توفیق دے۔ وما علی الا البلاغ۔